بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، موت کے وقت مرنے والے انسان کی دو باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ مرنے سے پہلے اگر یہ دو کام کرنے نصیب ہو جائیں تو یہ دو کام بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ آخر وہ دو کام ہیں کون سے؟ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت امام زید العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے پاس ایک روتی ہوئی عورت آئی، کہنے لگی، اے نواسے رسول، میرا بیٹا 5ویں وقت کا نمازی تھا، میرا بیٹا حق سچ بولنے والا تھا، قرآن پڑھتا، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا، کافی دنوں سے وہ بیمار ہے، اتنا بیمار ہوا کہ آج اس کی بیماری کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، بولنا کب سے چھوڑ گیا، میرے بیٹے کی زبان نہیں ہل رہی، آج تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کی روح اندر آدھی ہے آدھی باہر ہے، ایسا لگتا ہے آج میرے بیٹے کا آخری دن ہے، لیکن اس کی زبان کلمہ نہیں پڑھ رہی۔ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ میرا بیٹا نمازیں پڑھتا ہے، نمازی بیٹا ہے، قرآن پڑھنے والا بیٹا ہے، لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کے دروازے پر سوالی تو آتے ہوں گے، اور آپ ان سوالیوں کو خالی حالت تو نہیں لوٹاتے ہوں گے۔ میں بھی ایک سوالی بن کر آپ کے دروازے پر آئی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا میرے ساتھ جانا میرے بیٹے کے لیے توبہ کا ذریعہ بن جائے، میرا بیٹے کے منہ سے کلمہ پڑھنا جاری ہو جائے۔ حضرت امام زید العابدین نے پوچھا، ماں یہ بتا، تیرا بیٹا دنیا میں کوئی ایسا کام کرتا تھا جو اللہ کو ناپسند ہو؟ تیرے سامنے تیرے بیٹے نے کبھی ایسا کوئی کام کیا ہو یا کوئی ایسا عمل کیا ہو جو اللہ کو ناپسند ہو، اس کے رسول کو ناپسند ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، اے نواسے رسول، میں آپ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکتی، آپ سے کوئی بات چھپانا ایسا ہے جیسے حکیم سے اپنا مرض چھپانا، جب تک مرض کا پتہ نہیں چل جاتا حکیم علاج کیسے کر سکتا ہے، اسی طرح جب تک آپ کے سامنے سچ نہیں بولا جائے گا تو میرے بیمار بیٹے کا روحانی علاج نہیں ہو پائے گا۔ کہنے لگی، اے نواسے رسول، میرا بیٹا نماز بھی پڑھتا تھا، میرا بیٹا قرآن بھی پڑھتا تھا، لیکن راہ چلتی عورتوں کو میرا بیٹا تاک تاک کے دیکھتا تھا، راہ چلتی عورتوں پر میرا بیٹا نظر جما کے دیکھتا تھا، ایسے غور سے دیکھتا تھا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، اتنا غور سے دیکھتا تھا کہ شہوت بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ میں بیٹے کو روکتی تھی کہ بیٹا یہ ہمارے اللہ کو ناپسند ہے، میرا بیٹا میرے کہنے پر نہ چلا، میرے بیٹے نے میری بات نہ مانی، نظر جما کے دیکھتا، نظر ٹکا کے دیکھتا کہ عورت یہ کتنی خوبصورت ہے، کس طرح چل رہی ہے اور کس طرح اٹھتی ہے، کس طرح بیٹھتی ہے، مجھے ایسی عورت بڑی پسند ہے۔ یعنی شہوت بھری نگاہ سے ہر ایک عورت کو دیکھتا تھا، بس یہی ایک کمی تھی میرے بیٹے کے اندر، اس کے علاوہ میرا بیٹا نمازی بھی تھا، میرا بیٹا قرآن بھی پڑھتا تھا، حق سچ بولتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے صاحبزادے امام زین العابدین نے فرمایا، مائی بس یہی وہ عمل ہے جو اس کی نیکیوں کو کھا گیا، یعنی اس کا کالا کرتوت اس کے تمام نیکیوں کو کھا گیا، یہی وہ عمل ہے جس نے تمام نیکیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ یہ عمل نیکیوں کو اس طرح سے کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ خیر، حضرت امام زین العابدین اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آئے، دیکھا کہ وہ نوجوان زندگی موت کی کشمکش میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی روح اندر ہے آدھی باہر ہے، لیکن اس کی زبان نہیں ہل رہی، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا اور کوئی ہوش و حواس نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے نواسہ رسول نے اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں اترا ہوا قرآن اٹھایا اور سورہ یاسین شریف پڑھنی شروع کر دی۔ ایک بار ختم ہوئی تو پھر سے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی، دوسری بار ختم ہوئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے، چشمے پر نم سے عرض کرنے لگے، اے میرے رب کریم، اے میرے سونے اور پیارے رب، اے میرے حکیم رب، میں تیرے محبوب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، تمام بلندیاں تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے ہوں، اس نوجوان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے ہونٹوں پر کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے ہونٹوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما،
دے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین کی دعا بھی ختم نہیں ہوئی تھی، ان کے جملے بھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو گئی تھی۔ جیسے اس مریض پر نظر پڑی جو مرنے والا تھا، اس نوجوان کے ہونٹ ہلنے لگے، لب جنج بش کرنے لگے۔ اب حضرت زین بن عابدین اس کے قریب گئے، اس کے ہونٹوں پر اپنے کان لگا دیے کہ وہ سنا۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ اے میرے رب کریم، رب میں اپنے کیے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، میں اپنے کیے کالے کرتوتوں پر شرمندہ ہوں۔ ساری زندگی میں نے غفلت میں گزار دی، ساری زندگی میں نے آوارگی میں گزار دی، لڑکیوں کو دیکھنے میں، عورتوں کو جھانکنے میں گزار دی، دوسروں کی عزتوں کو اپنی گندی نگاہوں سے دیکھنے میں گزار دی۔ اے میرے مالک، میں گناہ گار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں جرم وار ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن میرے مالک میں مرتے وقت تو اسے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما مالک، میری توبہ میری توبہ میری توبہ۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان توبہ 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 کرتا مر گیا، توبہ توبہ کر کے اس کی روح نکل گئی۔ سبحان اللہ، جب توبہ توبہ کرتے اس کی روح دار فانی سے نکل گئی تو امام زین العابدین نے خود اس کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی تدفین کی۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے لوگوں کو فرمایا، لوگوں، مرتے وقت مرنے سے پہلے انسان کی دو باتیں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، یہ دو باتیں اللہ کو محبوب بنا دیتی ہیں۔ اچھا، تو وہ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، نمبر 1، مرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، اپنے کرتوتوں پر شرمسار ہونا، اللہ کی نافرمانیوں پہ شرمندہ ہونا، خود کو خطا کار سمجھ لینا اور اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں۔ نمبر 2، مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لینا۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہے۔ توبہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اللہ خود فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسے توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی اطاعتوں میں، عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ کردار جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والے آزمائشوں میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، رکی نہیں، تو ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، پکی سچی توبہ کر لو۔ اچانک موت آ بھی گئی تو کیا کرو گے؟ توبہ نصیب ہی نہ ہوئی تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کتنا خوش قسمت تھا وہ نوجوان جس کو مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو گئی، کلمہ پڑھ کے مرا تھا، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا۔ تو کیا کسی کو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں، توبہ کرنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن ابھی تو سانسیں چل رہی ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا اور اللہ کے حضور جھکنے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو نوجوان اپنی جوانی میں توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، 5 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی آسانی سے نکلے گی۔ حالت نظام انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ 7 سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض وہ بات سمندر کا پانی پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کی ہوگی۔ پوچھا گیا
کیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کے حصہ اپنے بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کے حصہ اپنے بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کر کے بیٹھے رہو اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئی تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو ہی اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے، یعنی جہیز دینا فرض نہیں بلکہ اسلام میں بہنوں کو حق دینا فرض ہے۔ باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو ان کا حق دینا فرض ہے۔ واضح ہے کہ والدین کے ترکہ میں اس طرح ان کی نورانہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دے دے ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایک فٹ بھی زمین بھی آزارا ظلم لے گا قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈال دی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا جنہیں اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس طرح یہودیوں کو عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز کی لعنت ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کے وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، لہذا فرمایا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اس اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دل رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس رہے ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کی مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، اے عدل و انصاف کرنے والے رب، آج عدل کا دن آ گیا ہے، اے انصاف کرنے والے رب آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی میرے مالک تو میرے اس بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، میرے ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا تھا۔ میرے بچے بھوک سے بھی لگتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے اوپر ذرا بھی ترس نہ آیا، میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری جبکہ میرے ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک تو آج انصاف کر دے، جس طرح سے اس نے میری وراثت کی حد سے مجھے دور رکھا اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اے میرے بھائی صرف ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ اے نوجوان، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ اے مسلمان بہن کا حق بر وقت ادا کرنے والے شخص کی روح مرتے وقت بڑے ہی آسانی سے نکلے گی۔ پھر فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والے شخص یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بہن بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کھلا کر اپنے بیوی بچوں کو کفالت کرنے والا ہے، حلال کمائی سے بچوں کی پرورش کرنے والے ہیں، بیوی کو حلال کا لقمہ کھلانے والا۔ بروس گاندھی فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہذا ایسا شخص جو اپنی فیملی یعنی بیوی بچوں پر خرچہ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور ایسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا 5واں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھوں آنسو بھی نہیں بہاتی۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک موت کے وقت سختیوں کو دور فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔